وقت کالے بھوتنوں کی طرح آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ اس کے لرزہ خیز سائے چاروں کھونٹ منڈلاتے ہیں۔ وقت جو گزر رہا ہے آخر مجھے ختم کر دے گا۔ خداوند کی ماں مرہیا جس کا دل 7 بار زخمی ہوا، مجھ پر رحم کر۔ میرے پرانے دشمن روشن سیبوں کے سائے میں جلتی رہی۔ جیروسلیم میں سے کسی نے ٹرمپٹ ایک پرانی دھن بجانا شروع کر دی۔ پتھروں پر سے ندی کا پانی بہتا جا رہا تھا۔ ایک کتا ہنستا ہوا اسے عبور کر رہا تھا۔ پتلی ٹہنیوں والے درخت پانی کی سطح پر جھکے ہوئے تھے۔ ان کی چھاؤں میں ایک بطخ تیر رہی تھی۔ وہ کوادرنگل میں داخل ہوئی۔ روشن، کسی نے دریچے میں سے آ کر اسے آواز دی۔ روشن، اندر آؤ۔ کیا تم بھی اس کانفرنس سے واپس آ رہی ہو جس میں دنیا کے مستقبل کے بارے میں تجویزیں پاس کی گئی ہیں؟ سورل نے دروازے میں آ کر کہا۔ نہیں۔ اس نے اپنے پیروں کو دیکھا۔ نہیں، میں ماکس ہیزل میر تک گئی تھی۔ وہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں، ڈینس نے ایک نئی نظم لکھی ہے۔ ہیلو ڈارلنگ، سریکھا نے آتش دان کے پاس سے اٹھتے ہوئے اس سے کہا۔ تم کب آئی؟ مجھے کیمبرج مجلس نے مدعو کیا تھا۔ میں اپنی نئی کتاب تمہارے نام منعون کروں گا، ڈینس سریکھا سے کہہ رہا تھا۔ روشن دریچے میں کھڑے ہو کر ان سب کی گفتگو سنتی رہی۔ پھر یہ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ ان میں سے کچھ ملائے اور کوریا اور کینیا میں مارے گئے، کچھ کار کے حادثے میں زخمی ہو گئے یا حلق میں کینسر نکل آنے کی وجہ سے ختم ہوئے۔ چند کو اعلیٰ ملازمتیں مل گئی، کچھ نے کتابیں لکھی، شہرت پائی اور دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ چند ایک یوں ہی رہ گئے۔ او خدایا، ڈینس کہہ رہا تھا۔ خدا، سریکھا نے کہا۔ جب میں ناچتی ہوں مجھے لگتا ہے واقعی شیو نے تلانہ کے سروں پر کائنات تخلیق کی تھی۔ وہی احساس اگر مستقل منجمد کر دیا جائے تو شاید خدا ہوگا۔ تلانہ کی دھن کا احساس، پتہ نہیں۔ ابھی شاید دروازے میں داخل ہوگا جس کا کوئی نام نہیں۔ دیکھو، باہر ایک منحوس چاند پرانی قندیل کی طرح ڈول رہا ہے۔ سورل نے کہا۔ ویکنڈ کے لیے شہر چلو گی؟ میں رات کی گاڑی سے واپس جا رہی ہوں۔ سریکھا روشن سے بات کرنے کے لیے دریچے کی طرف مڑی، مگر روشن باہر جا چکی تھی۔ چلو ہم سب روشن کے ساتھ ہیزل میر چلیں، سورل نے سگریٹ رول کرتے ہوئے تجویز کیا۔ کیوں؟ ہیزل میر کس لیے؟ اور کوئی جگہ کیوں نہیں؟ مائیکل نے سوال کیا۔ سب جگہ ایک سی ہیں، کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈینس نے کہا۔ لہٰذا ہیزل میر چلو، سب نے مل کر نعرہ لگایا۔ روشن، ہم تمہارا تعاقب کر رہے ہیں، ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، سورل نے کہا۔ وہ رات کی مدھم روشنی میں جنگل کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئے۔ وہ یہ وسط گرما کی رات ہے، چڑیلیں اور بھوتنے اور اگیا بتال درختوں کی چھاؤں میں دوڑتے پھر رہے ہیں۔ سندشور روشن بھاگتے بھاگتے تھک کر ایک پگڈنڈی پر بیٹھ گئی۔ تمہاری حقیقت دھندلکے میں چھپی ہے، عامر رضا نے انگلی اٹھا کر واضح کیا۔ میں اس کے سفر میں شامل رہوں، اس نے کہا اور گھاس پر بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گیا۔ پہاڑیوں پر روشنیاں جل رہی ہیں، جنگلوں میں سرخ کوٹ پہنے شکاری ویبر کی دھنیں بجا رہے ہیں۔ اتوار کے دن ہمیں ہیمپٹن کورٹ اور سورل ایشلے کے محل میں داخل کیا جاتا ہے، مائیکل نے کہا۔ لیکن ہم بھوکے تھے، لہٰذا اپنی کتابیں بیچ کر کھا گئے، اس شخص نے کہا جس کا کوئی نام نہیں۔ جنگل میں وہ سب خرگوشوں کی طرح اچھلتے پھر رہے ہیں۔ ڈینس سر کے بل کھڑا کملا کو اپنی نظم سنا رہا ہے۔ سریکھا نٹراج کے ایک انداز میں منجمد ہو گئی۔ ڈل تامس جھیل کے کنارے بیٹھے گیتا کا پاٹھ کر رہے ہیں۔ سنو، کیا تمہیں بھی کسی دور کے فاصلے کی فون کال کا انتظار ہے؟ سورل نے قریب آ کر عامر رضا سے دریافت کیا۔ ہاں، نہیں۔ عامر رضا پھر گھاس پر بیٹھ کر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ ہمارے خواب مختلف ہیں، خالص خیال خوفناک ہے۔ ٹھہرو، تفصیلات کی دنیا میں ہمارا صہیون کہاں ہے؟ چلو بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے ایک لخت گھبرا کر روشن سے پوچھا۔ وہ روشن کے سامنے گھاس پر جھک گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چمپا ہے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، جلدی، چول چول۔ پہاڑیوں پر گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ میرے دماغ کے ویرانے جو ہوائیں سنسار رہی ہیں، اب وہ آندھی بن کر سارے میں پھیل گئی ہیں، چمپا نے کہا، جو دراصل روشن تھی۔
میں تمہارے تھکے ہوئے پاؤں دھوؤں گی۔ تم گرم قالین پر آگ کے سامنے بیٹھے رہنا۔ جلدی جلدی، دیر ہو رہی ہے۔ شور میں اضافہ ہو گیا۔ چلو چلو ہیزل میئر، چلو دلی، چلو چرچل کے گھر چلو۔ دنیا بھر سے ایک ہوئے نوجوان ایک آدرش مہمان لیے، خطرہ ہو بلیدان کا، پھر بھی ہم لائیں گے سکھ چین، لائیں گے سکھ چین۔ ان بستیوں کو جگمگانا ہے صدا، ان کھیتوں کو لہلانا ہے صدا۔ ہم کیا گورے کیا کالے، سب ایک ہیں، ایک ہیں۔ ہم موت پر ہنسنے والے، سب ایک ہیں، ایک ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہم شکتی مان، اور وشو مانتا یہ سب گان۔ خطرہ ہو بلیدان کا، خطرہ ہو بلیدان کا۔ جوانیاں ہیں گا رہی، ہنسی خوشی منا رہی۔ دنیا بھر سے ایک ہوئے نوجوان، نوجوان۔ کارروائی تو ہو کو پاٹ بھاگ رہے، بھنگ کو رے لوپاٹ۔ آزاد دلی میں ہے، نہرو جنیوا میں ہے، ایشیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بہاولپور میں ہے، روشن عامر رضا کے چکر میں ہے۔ مسٹر کھندیا ساری سرمایہ داری کی سازشیں ہیں، معاشرے کی خرابیاں۔ کل میں نے ایک نیا کوٹ خریدا۔ دماغوں کو دھو، روحوں کو دھو، آلو کو دھو، پتیلی کو دھو۔ رفتہ رفتہ بھیڑ چھٹی، خاموشی چھا گئی، چاند عین اوپر آ گیا۔ عامر رضا نے دفتن ایک چھلانگ لگائی اور پھولوں کے دھندلکے میں غائب ہو گیا۔ وہ پگڈنڈی پر بیٹھی رہ گئی، سرل اور ڈینس بالکل۔ مائیکل دلدل کے کنارے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور منہ لٹکا کر ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ یہ ٹھنڈے اور اداس دن، روشن نے سر اٹھا کر اس سے کہا۔ بھیگے نم خوردہ خوفناک دن، سرل نے کہا۔ بھاری گھسٹنے والے لنگڑے اپاہج دن، ڈینس نے کہا۔ یوں ہماری زندگی بیتتی ہے، انہوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ہمارے لیے کٹھن آزمائشیں ہیں، تکلیفیں، دل کا رنج، ندامت، پشیمانی۔ وہ مگن ہیں، ہم روتے ہیں۔ ہیزل میئر کا جنگل آہستہ آہستہ دھندلکے میں محو ہو گیا۔ دن بھر بارش ہوتی رہی، وہ سب آگ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ساجدہ آپا نے قوم کی صحرائی چوہے دیکھنے کے لیے مدعو کیا۔ طلعت نے اطلاع دی۔ صحرائی چوہے کیوں؟ صحرائی لومڑیاں کیوں نہیں؟ سریکھا نے پوچھا۔ دراصل ساجدہ آپا کو رچرڈ برٹن کی ذات سے بہت عقیدت ہے، طلعت نے کہا۔ تو پھر کرا دو ان کا انٹرویو رچرڈ برٹن صاحب سے، وہ تو اکثر براڈ کاسٹنگ ہاؤس آتے رہتے ہیں۔ دراصل ان کی شکل ایک اور بزرگ سے ملتی ہے جو اوریجنل ہے۔ اوہو، یہ بات ہے، فیروز نے کہا۔ پھر دفتن وہ چلائی۔ ارے یہ تو واقعی بڑی ایکٹیویٹی ہو گئی۔ اٹھا لو خنجر، کرو قتل ہم کو، بڑی دیر سے موڑی جھکائے ہوئے ہیں، طلعت نے کہا۔ یہ قدیر کا پسندیدہ شعر تھا۔ یہ بات ہے تو آؤ میدان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ ہڑبڑا کر فیروز نے کہا۔ السلام علیکم، لائیے میم کا۔ اشعار کس کو یاد تھے، لہٰذا پہلے غلط پڑھے گئے، پھر حسبِ ضرورت ان میں ترمیم کی گئی۔ نہ کر ہم نشیں بے وقوفوں کی باتیں، میں بھولا نہیں ہوں وقوفی کی باتیں۔ خود شعر گھڑے گئے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ فلمی گانوں کے بول نہایت بے تکلفی استعمال کیے جانے لگے۔ یاد رکھنا چاند تار وا سہانی رات کو، لاؤ واؤ کا، طلعت نے کہا۔ واہ، کٹ کٹ کر رہی ہیں مرغیاں، کملا نے کہا۔ یہ فاؤل ہے، طلعت دہاڑی۔ ہرگز نہیں، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا۔ پھر کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چال چل گیا، طلعت نے میز پر مکہ مارا۔ آہ، کٹ کٹ کر رہی ہیں مرغیاں، کملا نے گرج کر جواب دیا۔ جب دوبارہ کملا کی باری آئی تو اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہائے، کٹ کٹ کر رہی ہیں مرغیاں، یہ سب ہو چکا ہے، طلعت چلائی۔ یہ دوسری مرغیاں ہیں، کملا نے اطمینان سے جواب دیا۔ دوسرے روز ساجدہ آپا نے طلعت کو ویمنز پریس کلب میں فون کیا۔ سنو ساجدہ بہن، میں صحرائی چوہے دیکھنے سے معذور ہوں۔ میرا سارا دن تو پہلے سے بہت اصلی چوہے دیکھنے میں گزر جاتا ہے، طلعت نے کہا۔ نہیں، مجھے تم سے رائے لینی ہے، ایک نہایت ضروری بات ہے۔ اچھا، تم سیدھی یہاں آ جاؤ، اور لنچ بھی یہیں کا۔ طلعت نے زور سے ریسیور پٹخ دیا۔ شہر کی ان محبت زدہ خواتین نے اور جان آفت میں کر رکھی تھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد ساجدہ بیگم کھانے کی چھوٹی میز پر طلعت کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ افیمچو کی طرح ساجدہ بیگم کو دیکھا گئی۔ کل میں عامر رضا سے ملی، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ یہ چوزے کی سرائے کا ذکر ہے جہاں آپ BBC والوں کے ساتھ گئی تھی، طلعت نے دریافت کیا۔ نہیں،
ہم دونوں استنبول میں کھانا کھا رہے تھے۔ اوہ، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ مجمع سے کتنا گھبراتے ہیں کہ وہ سائے کی تلاش میں ساری دنیا میں گھومتے ہیں، جہاں سایہ ملا وہیں بیٹھ گئے۔ یہ تیز دھوپ ان کی آنکھوں کو بری لگتی ہے۔ ہاں، کہا تو تھا، بالکل یہی کہا تھا انہوں نے۔ خدایا، یہ لو، گوبھی کھاؤ۔ طلعت نے پلیٹ ان کی طرف سرکائی۔ میرا خیال ہے اس ملک کے بارے میں جو میرے تاثرات ہیں ان پر ایک افسانہ لکھوں، سعیدہ بیگم نے سوچ کر کہا۔ ضرور، اس سے عمدہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ طلعت نے ویٹرس کو بلانے کا اشارہ کیا۔ کافی لوگی سعیدہ؟ اس نے اونگتی آواز میں پوچھا، یا آئس کریم؟ برابر کی میزوں پر برطانیہ کی مشہور اخبار نویس خواتین ٹوپیوں کے تازہ ترین فیشنوں پر تبادلہ خیالات کر رہی تھی۔ طلعت اداسی سے سعیدہ بیگم کو دیکھتی رہی۔ اس کا جی چاہا کہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ چمپا نے نرگس کے کمرے میں آ کر نظر ڈالی۔ منوس کمرہ، صوفہ، تصویریں، نیلے پھول۔ میرے لیے ایک ساڑی نکال دینا، نرگس نے غسل خانے سے آواز دی۔ دوسرے کمرے میں شانتا ایک ہی ریکارڈ بار بار بجائے جا رہی تھی۔ اسی روز اس کی ایک نئی کتاب چھپ کر آئی تھی۔ بل نیچے کورٹ یارڈ میں گلشن کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ چمپا نے الماری کھولی۔ ایوننگ گاؤن اور ساڑیاں اور جوتے اور بیگ۔ ایک تختی پر ہاتھی دانت کا ایک چھوٹا سا مندر تھا جس میں ایک ننھا سا بت رکھا تھا۔ پارسی کس کا بت پوچھتے ہیں؟ وہ سوچتی رہی۔ یا شاید زرتشت، یا جانے کیا۔ اسے پارسی مذہب سے واقفیت نہ تھی۔ اسے کسی مذہب سے واقفیت نہیں تھی۔ ہم سب کے نہا خانوں میں ایک چھوٹا سا شرائن ہے جس میں ایک گمنام بت رکھا ہے۔ اس بت کا نام مجھے معلوم نہیں۔ یسوع، سینٹ تامس، کرشنا، نارائن، زرتشت۔ یہ بت آخر وقت تک گمنام رہے گا۔ انت سمے جب انسان کی آنکھیں آخری بار ہمیشہ کے لیے بند ہونے لگتی ہیں، اس وقت اسے جانے کیا نظر آتا ہے؟ وہ گمنام بت کون سی شکل اختیار کرتا ہے، یہ کسے معلوم؟ شانتا نے اندر آ کر نرگس کے لیے ایک سرخ ساڑی نکالی۔ الماری بند کر دو، الماری بند کر دو، چمپا نے آواز بلند کہا۔ ہیں؟ شانتا نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ کس سے کہہ رہی ہو؟ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ دن میں کتنی بار نرگس یہ الماری کھولتی ہے۔ ہاں، شانتا بالکل نہ سمجھی۔ اور اس میں سے رنگ برنگے کپڑے نکلتے ہیں۔ ہاں ہاں تو، اور نیلی گھاس کا عطر اور پیرس کی ٹوپیاں، چمپا کہتی رہی۔ اس کا بت شرائن میں رکھا رہتا ہے، اس کونے میں۔ اس نے یہ الماری بنائی اور اسی میں چھپا بیٹھا ہے۔ تمہاری الماری میں بھی کوئی بت ہے؟ میری الماری میں ڈھانچے ہیں۔ شانتا آتش دان کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ تم؟ اس نے کہا۔ تم تھوڑی سی دیوانی ہو۔ ہاں، تم نہیں ہو؟ تمہاری باتیں معرفت کی حدوں کو چھو رہی ہیں۔ اس طرف مت جانا، بڑی افسوسناک بات ہوگی، شانتا نے جواب دیا۔ سریکھا سفید ساڑی پہنے بال تولیے میں لپیٹے باہر آئی اور دریچے میں کھڑی ہو کر ٹیرس گارڈن کو دیکھنے لگی۔ باہر، جدھر پھول ہی پھول تھے اور بہار کا روشن آفتاب جگمگا رہا تھا۔ زندگی، زندگی۔ سریکھا نے خوشی کا گہرا سانس لے کر ہوا میں بازو پھیلائے۔ سریکھا، میرے لیے زندگی کی علامت ہے۔ بشاش، رقصہ، تم علامتوں کی رمزیت کی قائل ہو؟ چمپا نے مڑ کر شانتا سے پوچھا۔ شانتا آتش دان میں بجلی کی مصنوعی سرخ انگاروں کو دیکھے گئی۔ زندگی میرے سامنے سہمی کھڑی ہے، سفید ساڑی میں ملبوس، ہنستی، گنگناتی، خوفزدہ، نڈر، باہمت، بزدل۔ ہر لفظ کے دو مختلف متضاد معنی ہیں۔ زندگی، اس نے شانتا کو دیکھا۔ میں نے ایک مرتبہ گوتم سے کہا تھا، میں اور تم ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ کئی سال قبل گلفشاں کے باورچی خانے میں ترکاری بناتے ہوئے طلعت نے کہا تھا۔ چمپا باجی، گوتم ہر وقت ہر چیز کا تجزیہ کرنے پر تلا رہتا ہے۔ اس بات سے خبردار رہیے گا، وہ کسی کو بخشنے والا نہیں، چاہے آپ ہی کیوں نہ ہوں۔ مجھے ایسے لوگوں سے سخت چڑ ہے جو بات پہ بات، ہر فقرے، ہر لفظ، ہر لکھے ہوئے جملوں میں نفسیاتی الجھنوں کے اشارے تلاش کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، اس نے جواب دیا تھا۔ گوتم بھی یہی سب کرتا ہے، نرملا نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا تھا۔ بالکل، طلعت نے جواب دیا تھا۔ تب تو گوتم بہت برا آدمی ہے۔ ہم اسے منع کر دیں گے کہ لوگوں کی باتوں میں نفسیاتی الجھنوں کے اشارے نہ تلاش کیا کرے، خصوصاً آپ کی باتوں میں، نرملا نے کہا تھا۔ یہ لڑکیاں اب صریحاً بدتمیزی پر اتر آئی تھیں۔ نرملا مجھ سے جلتی ہے، کس قدر واہیات بات، تہمینہ کی طرح۔ لا حول ولا قوت، میری باتوں سے اسے مطلب؟
اس نے غصے سے سرخ ہو کر آواز بلند کہا، 3-4 بار تجھ سے ملاقات ہی ہوئی ہے۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے غصے کو چھپا کر گفتگو کو مزاحی رنگ دینا چاہا، اور وہاں اس نے باتوں کی ایسی ٹو چھوڑ رکھی تھی کہ کسی کو بولنے ہی نہ دے۔ ہر سوال کا جواب اسے آتا ہے، ہر علم میں وہ ماہر ہے۔ توبہ! آدمی نہ ہوا راکش ہو گیا، 10 سر والا۔ ہیں۔ تہمینہ نے بڑی مہارت سے پیٹر کاٹتے ہوئے باورچی خانے سے دوسرے کونے سے کہا تھا، گوتم نے تم پر بہت رعب ڈالا ہے اور آ گئی تم اس کے رعب میں۔ میں نہیں آئی اس کے رعب میں، اس نے بگڑ کر کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلدی سے پیازوں کے ڈھیر پر جھک گئی۔ پھر اس کا اس قدر لمبا چوڑا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ ہم لوگ تو بیچارے گوتم کو ایسا قابل ذکر نہیں سمجھتے، نہ راکش نہ دیوتا۔ تم نے اس چکر میں چائے بھی ٹھنڈی کر دی۔ اے لو، مسالہ جلا جا رہا ہے، بھن گیا مسالہ، لو اب گوشت ڈال دو۔ بی طلت آوازیں ماضی کے آبشار کے شور میں ڈوب گئی۔ یہ نرگس کا فلیٹ تھا اور سریکھا پھولوں میں کھڑی بال سکھا رہی تھی، اور شانتا صوفے پر ٹانگیں رکھے بیٹھی تھی۔ چہرے وہی تھے، ماسک نئے تھے۔ گوتم اب تک سرکولیشن میں ہے؟ شانتا نے آواز بلند پوچھا۔ کیا؟ وہ چونکی۔ میرا مطلب ہے، شانتا نے سگریٹ جلاتے ہوئے اس طرح پوچھا گویا چمپا ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھی تھی، جیسے وہ پچھلے چند منٹوں سے پڑھ رہی تھی۔ وہ اب بھی سرکولیشن میں ہے یا اسے لائبریری کے بک شیلف پر واپس رکھ دیا گیا؟ پتہ نہیں۔ تمہاری ممبرشپ کی میعاد ختم ہو چکی۔ شانتا گرے کے علاوہ مغرور ہونے کی کمینی بھی تھی۔ یہی سوال غالباً میں تم سے کر سکتی ہوں۔ شانتا اداسی سے مسکرائی۔ اس کا پرغرور تبسم، اس کا انداز، اس کا طرز لباس۔ چمپا کس دھیان سے ان دنوں اس کی تقلید میں مصروف تھی۔ خوبصورت، کامیاب، ہر دل عزیز کریومین، وہ بھی شانتا نیلمبر کی طرح کیوں نہیں بن سکتی؟ شانتا نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ میں اس کے الوین تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مصیبت یہ ہے کہ وہ شاعر ہے۔ واقعی؟ یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ چمپا نے طنز کیا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ تم خود اپنے تصورات میں ضرورت سے زیادہ مبتلا ہو۔ آدمی قربانی چاہتے ہیں، بغیر اپنی قربانی دیے تم ان کو حاصل نہیں کر سکتی۔ تم پیرس سے یہاں کیوں آ گئی، اپنا اکیڈمک سال ادھورا چھوڑ کر؟ اس لیے کہ وہ یہاں ہے؟ بکو مت، یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ چمپا کو بے حد غصہ آیا۔ اب وہ اپنی مزید توہین نہیں کروائے گی۔ لیکن یہ جنگلی بطخ کا تعاقب ہے، شانتا اپنی سریلی آواز میں کہتی رہی۔ وہ احمد آباد اور بمبئی سے منہٹی گانے براڈ کاسٹ کیا کرتی تھی۔ تم افسانہ نگار ہو نا، اس لیے میرے متعلق تم نے اپنی تخیل کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے۔ اب بل تم کو بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے۔ شانتا نے اپنی سریلی آواز میں بات ختم کی اور پھر اطمینان سے آتش دان پر رکھی ہوئی تصویروں کو دیکھنے لگی۔ تہمینہ رضا، نرملا سریو استوا، شانتا کریک۔ اچھا، یہ بات ہے۔ چمپا نے اپنا کوٹ اور دستانے اٹھائے۔ میں قابل نفرت ہوں۔ اچھا بھئی، اب چلا جائیے۔ نرگس، سریکھا، شانتا، خدا حافظ۔ کل دفتر آؤ تو وہ نیلی اون لیتی آنا جو ہم لوگوں نے اس دکان پر دیکھی تھی۔ شانتا نے اسی اطمینان سے کہا۔ میں شاید کل دفتر نہ آؤں۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے دوبارہ پلٹ کر کہا، کل کیا میں شاید کبھی تمہارے دفتر نہ آؤں۔ شب بخیر۔ باہر چیلسی کی سڑک پر آ کر اس نے دیکھا مکانوں کے دریچے بارش کے سہانے دھندلکے میں چھپ گئے تھے۔ نکڑ کی بوڑھی عورت جو پھول بیچتی تھی، بارش سے بچنے کے لیے برساتی اوڑھے کرسی پر دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ دریچوں میں سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر پہنچی جو بہت دور مضافات میں تھا۔ اپنے کمرے کی دہلیز میں اسے سرل کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، نیو ہم میں تمہارا داخلہ ہو گیا ہے۔ ستمبر میں تم یہاں آ رہی ہو۔ یہ گرمیوں کے چند مہینے کسی اداس اور رومانٹک اطالوی یا ہسپانوی شہر میں گزارو۔ میں شمال جا رہا ہوں۔ روز میری بیمار ہے۔ روز میری؟ کوہ نور کی ایک میز پر جو دریچے کے پاس بچھی تھی، گوتم نرملا کے مقابل بیٹھا باہر برستی ہوئی بارش کو دیکھتا رہا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹولیاں آ کر بیٹھ رہی تھی یا اٹھ کر باہر جا رہی تھی۔ کمال معاف کرنا کہہ کر کسی دوست سے بات کرنے کے لیے ایک دوسری میز کی طرف جا چکا تھا اور بڑے جوش و خروش سے کسی بحث میں مصروف تھا جس میں بار بار ماؤ اور پیپلز چائنا کا نام دہرایا جا رہا تھا۔ گوتم نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ اس پر نظر ڈالی۔ کمال کتنا پیارا لڑکا ہے، اس نے کہا۔ ہاں،
کمن بھیا کے ہونے سے مجھے یہی لگتا ہے کہ بہن یہاں موجود ہیں۔ اگر کمن بھیا اور طلعت نہ آ رہے ہوتے تو اماں مجھے ہرگز اکیلا ولایت نہ بیچتی، نرملا نے کہا۔ تم نے مجھے جو باتیں چمپا کے متعلق بتائی مجھے سن کر بڑا دکھ ہوا، گوتم نے کہا۔ وہ ابھی تک چمپا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ نرملا نے اپنے آنسو پینے کی کوشش کی۔ چند منٹ قبل اس شخص نے پرپوز کیا تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ ہم سب نے اس کے ساتھ انصاف نہیں برتا۔ ہم نے ان کو برغلط سمجھا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ذرا جوش سے دہرایا اور کانٹا اٹھا کر نرملا کو سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے کبھی بھیا صاحب کو آپ ہی سے یعنی کہ چھیننا نہیں چاہا تھا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ اب ہم چمپا باجی پر مزید بحث نہیں کریں گے، نرملا نے کہا اور مصروف نظر آنے کے لیے بیگ میں کوئی چیز تلاش کرنے لگی۔ تمہارے نزدیک چمپا باجی مکمل ہے، مگر شاید تم بھولتے ہو کہ ہم چمپا باجی کو اپنے بچپنے سے جانتے ہیں۔ یہ بچپنے سے جاننے کی دھوس اچھی ہے، گوتم نے کہا۔ تمہارے ہاں ہائپرس میں بچپنے کا راگ کیوں الاپا جاتا ہے؟ جو لوگ تم کو چمپا احمد کو بچپنے سے نہیں جانتے وہ گدھے ہیں؟ اب گوتم پر چاروں کی طرف سے بڑی تیز روشنی پڑ رہی تھی، جس طرح وہ خود گوتم کے سامنے تیز روشنی کی زد میں تھی۔ لیکن دیکھو کیا ہوا کہ گوتم نے ہاتھ بڑھا کر دفتن سوئچ بند کر دیا۔ گوتم انسانی کردار کا بے رحم نقاد دیدانت کا گروہ چمپا جیسی فراڈ کو مکمل سمجھتا ہے۔ بھگوان تیری لیلا نیاری ہے۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا، نرمل، میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے چمپا سے کیا مطلب؟ میں بہت پھٹیچر ہوں، تم نے ٹھیک کہا، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نیم البدل، نہیں۔ سوری گوتم۔ نرمل، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو اور نرمل۔ اب وہ پھر اندھیرے میں چلا گیا۔ وہ بہت قابل رحم تھا، اسکول کے لڑکوں کی مانند۔ کون کہتا ہے مرد سمجھدار ہوتے ہیں؟ ارے ان سے زیادہ مورخ کون ہوگا؟ میز پر بیٹھے بیٹھے نرملا کو احساس ہوا وہ بیل کی طرح، درختوں کی طرح، بیرومیٹر کے پارے کی طرح اونچی ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں گیان آ رہا، اب مصنوعی روشنیاں بجھا کر وہ بھی اس اندھیرے میں چلی جائے گی جو سب کیفیتوں سے اتم ہے۔ اس میں بیٹھی وہ باہر جھانکا کرے گی۔ اب وہ سلیمانی ٹوپی پہن لے گی جس کی کہانی بچپن میں اسے گلفشاں کے شاگرد پیشے میں قدیر ڈرائیور نے سنائی تھی۔ یہ سلیمانی ٹوپی ہر ایک کو دستیاب تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں شرین لمبر کہ تم نے میرے بڑے ہونے میں میری مدد کی اور سلیمانی ٹوپی پہننے کا راستہ دکھایا۔ کاش میں تم سے بیاہ کر سکتی، مگر مجھ میں بہت زیادہ گیان آ گیا ہے۔ چمپا احمد کی پرستش کیے جاؤ گوتم جی، شاید تم کو بھی راہ نجات مل جائے۔ اسی رات نرملا کے ایکس رے رپورٹ میں معلوم ہوا کہ اسے پھیپھڑوں کی دق ہے۔ اختتام، حصہ 2۔ جس سال چمپا کیمبرج پہنچی طلعت اور نرملا وہاں سے جا چکی تھی۔ میں ہمیشہ مڈ ہسٹ جانا چاہتی ہوں، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ سرول اب کے ویکنڈ پر ضرور مڈ ہسٹ چلیں گے۔ بیچاری نرملا کو دیکھیے، اب وہ اونچے طبقے کی برطانوی لڑکیوں کے لہجے میں گفتگو کرتی۔ کیمبرج کی بد دماغی بھی اس نے پوری طرح اوٹ لی۔ کچھ طور طریقے اس نے ادیبوں کے گروہ میں رہ کر لندن میں سیکھ لیے تھے۔ اس کے علاوہ رکھ رکھاؤ، سلیقہ، نفاست، بردباری، ایک خاص سطح کا دھیما دھیما مزاح۔ رات کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دفتن سوچتی، چمپا احمد کہاں رہ گئی؟ چمپا احمد ایک دیو مالا، ایک حکایت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ بسنت کالج بنارس والی لڑکی کہاں گئی؟ یا وہ لڑکی جس کو عامر رضا نے گلفشاں کے سائڈ روم میں ترکاری بناتے دیکھا تھا؟ عامر رضا کا خیال اب اسے بہت مضحکہ خیز لگتا۔ وہ فلم سٹاروں کی حلیوں والا ڈپلومیٹ جس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شام کو کون سا سوٹ پہن کر اور کون سی لڑکی کو لے کر تھیٹر دیکھنے جائے۔ پھر ایک روز کیمبرج میں فلسفی لڑکی روشن سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ لائبریری کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے ایک پلیا پر بیٹھی مائیکل سے باتیں کر رہی تھی، جو سائیکل پر سوار ایک پاؤں پلیا سے ٹکائے یہودیوں کی جلا وطنی کے نفسیات پر روشنی ڈالنے میں مصروف تھا۔ دفتن اس نے نعرہ لگایا، روش! مگر روشن سوچ میں ڈوبی سامنے سے نکل گئی۔ چمپا احمد نے کندھے اچکائے۔ ہاں، ڈھونڈ اسپونسر، مائیکل نے کہا۔ دوسرے روز روشن سیاہ فریم کے پڑنے والی اینک لگائے بڑے غور و خوض میں ڈوب کر سگریٹ پیتی کیمپ کے کنارے بیٹھی نظر آئی۔ چمپا کو وہ بہت اچھی لگی۔ اب چمپا اپنی داس میں اس اسٹیج پر پہنچ چکی تھی جب انسان خود غیر متعلق ہو کر دوسروں کا مطالعہ کرتا ہے اور فراخ دلی سے دوسروں کو معاف کرتا رہتا ہے۔
روشن نے چمپا کو بڑے شک و شبہ کی نظروں سے دیکھا۔ کسی لڑکی نے اسے بتایا کہ چمپا احمد عامر کی اولڈ فیم ہے۔ چمپا اگر یہ لفظ سن لیتی تو سوچ کر اسے بڑی دہشت ہوتی۔ وہ بے حد توبہ طلع کرتی اور کہنے والے کو صلواتیں سناتی، کیونکہ اس قدر جدید بن جانے کے باوجود تھوڑا سا کھرچنے کے بعد وہ وہی خالص شوبی کی باعزت مڈل کلاس لڑکی تھی، جس کے تصورات اس قسم کی باتوں کے سلسلے میں بڑے قدامت پسندانہ تھے، اور بہرحال وہ خود کو کسی کی اولڈ فیم کہلانا پسند نہ کر سکتی تھی۔ اس نے اس کے باوجود 1 گھنٹے تک روشن اسپونسا کے متعلق تبادلہ خیالات کیا۔ روشن حکومت پاکستان کی کسی بہت اعلیٰ افسر کی لڑکی تھی، اور اسے طرح طرح کے وظائف ملے تھے، اور یہاں بھی بہت قابل اور سنجیدہ اور مشہور تھی۔ قصہ مختصر، وہ ان ہونہار طلباء میں سے تھی جو بیرونی ممالک میں وطن عزیز کے نام میں 4 چاند لگاتے ہیں، اور پبلسٹی کے رسالوں میں اکثر جن کی تصویریں چھپتی رہتی ہیں۔ ایک چھٹی کے روز وہ دوسرے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ایک دیہاتی چائے خانے کے باغ میں بیٹھی تھی۔ ایک اطالوی طالب علم اینجلو سیب کے نیچے گٹار بجا رہا تھا۔ قریب کی آرام کرسی پر مائیکل نیم دراز بڑی اداسی سیب کی کلیاں سونگھنے میں مصروف تھا۔ اس روز اس نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ ترک وطن کر کے اسرائیل جا رہا ہے۔ وہ کئی گھنٹے سے وطنیت کے مسئلے پر بحث کرتے کرتے تھک کر اب خاموش بیٹھے چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں یہ پیارا ہرا بھرا خوبصورت انگلستان چھوڑ دوں گا اور اسرائیل کے ریگزاروں میں پتھر کوٹ کر سڑکیں بناؤں گا، اس نے کہا۔ سورل نے اسے دیکھا۔ ہاں مائیکل، تم ایسا ضرور کرو گے، مجھے معلوم ہے، اس نے کہا۔ یونیورسٹی کے کئی پروفیسر، سائنسدان، موسیقار اس وقت اسرائیل میں پتھر کوٹ کر سڑکیں بنا رہے تھے۔ ویژن میں بڑی طاقت ہے، ڈینس نے کہا۔ ذرا شاعروں کی شاعری دیکھو، طاقت تباہ کن ہوتی ہے، سورل نے منہ لٹکا کر کہا۔ سامنے چائے خانے کے پھاٹک پر ایک کار آن کر رکی۔ گوتم نیلمبر، کمال اور طلعت اور چند اور لوگ اتر کر چائے خانے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اورچرڈ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ گوتم نیلمبر بھی بڑی تباہ کن طاقت ہے، کیونکہ اس کا ویژن سب سے زبردست ہے، نہرو کا ہندوستان، اینجلو نے کہا۔ جدید تصورات میں شاہ نظم خطرناک ترین تصور ہے، سورل نے مائیکل سے کہا۔ تمہاری صہیونیت، پاکستانیوں کا اسلام، ہندوستانیوں کی گپتا عہد کی تجدید۔ گوتم شاونسٹ نہیں ہے، سریکھا بولی۔ وہ صرف امن کا خواہاں ہے، جس میں ہندوستان کی اقتصادی ترقی ہو سکے، ہم مذہب ہو سکے۔ ہم مذہب کی لائنز پر نہیں سوچتے۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اور وہ لوگ جن کے خیالات کی اہمیت ہے، پہلے 5 سالہ منصوبے کی کامیابی کے در پہ ہیں۔ ہند کا کسان اس وقت ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ زمینداری کے خاتمے کے بعد سے آ کر دیکھو، اس کی حالات کتنی سدھرتی جا رہی ہے۔ ہمارا تم تو انڈیا ہاؤس کے کسی پمفلٹ کی زبان میں گفتگو کر رہی ہو، سورل نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی۔ اقتصادی ترقی سے مذہب کا کیا تعلق؟ یہ بات پاکستانیوں کی سمجھ میں نہیں آتی، گلشن نے کہا۔ امریکہ اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، آج کل ترقی میں قرآن شریف کے نسخے چھاپ چھاپ کر تقسیم کر رہا ہے، جس طرح نپولین اور مسولینی اسلام کے بڑے زبردست خیر خواہ تھے، ڈینس نے کہا۔ پاکستان کا اسلام، مائیکل نے کہا۔ تم تو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو، روشن نے مائیکل سے کہا۔ نفرت کی نفسیات، ڈینس نے کہنا شروع کیا۔ آج کی دنیا نفرت کے تانے بانے پر زندہ ہے۔ جیرس نے بالکل غلط کہا تھا کہ دنیا محبت پر قائم ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ ہم سب درندوں کی طرح ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ میں درندہ ہوں؟ مائیکل نے اداسی سے پوچھا۔ میں صرف حیفا جا کر سڑکیں کوٹنا چاہتا ہوں۔ تم سب کو کواکر سے سبق حاصل کرنا چاہیے، گاندھی کا مطالعہ کرو، ڈینس نے کہا۔ ذرا گوتم کو بلا کر پوچھو، جو ہر وقت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، روشن نے جذبے سے کہا۔ اور پاکستان اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، سریکھا نے جواب دیا۔ اگر صرف ایک روز کے لیے ساری دنیا میں پروپیگنڈے کی مشینری رک جائے تو کتنا سکون ملے، چمپا نے آہستہ سے کہا۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم سب کو تو صبح و شام گوبلز کی تصویروں پر پھول چڑھانے چاہیے۔ تم گاندھی کی بات کرتے ہو، ہمارے عہد کا سب سے بڑا پیغمبر گوبلز تھا، ڈاکٹر گوبلز زندہ باد، گلشن نے کہا۔ دراصل، ڈینس نے بات شروع کی، ہم سب غیر شعوری طور پر فاشسٹ ہیں، ہم سب تباہی اور موت کے خواہاں ہیں۔ میں رومان پرستوں کی موت کی خواہش کے معنی خوب سمجھتا ہوں۔ میں تو نہیں چاہتی کہ یہ خوبصورت اورچرڈ تباہ کر دیا جائے۔ چمپا نے
دہشت کے ساتھ کہا۔ ہم سب چھپے ہوئے فاسٹ ہیں، ہم سب کے ہاتھ میں غیر مرئی مشین گنیں ہیں جن کا رخ ہم نے دوسروں کی سمت کر رکھا ہے۔ خیالات کی مشین گنیں۔ صرف بوڑھی عورتیں امن چاہتی ہیں لیکن دنیا کو بوڑھی عورتوں کی ضرورت نہیں۔ اس نے چمپا کو دیکھا، وہ اسے ایک بوڑھی رنجیدہ ماں کی طرح نظر آئی۔ مجھے ہمیشہ تباہ کیا گیا، مائیکل نے سر اٹھا کر کہا، لیکن میں نے اپنے عزیزوں کی لاشوں کے انبار میں بیٹھ کر تمہارے لیے موسیقی کمپوز کی اور خیالات کی کنزیلیں روشن کی۔ میں درندہ ہوں، میں صرف سڑکیں کوٹنی چاہتے ہوں۔ ڈینس نے بات کاٹی۔ ہم تم کو اس کی اجازت دیتے ہیں مائیکل، تم اپنے وین کے رستے پر چلو۔ دوسروں کے وین میں مخل ہو کر اس کو برباد کرنے کی خواہش سب سے بڑا گناہ ہے۔ 10 احکام میں اس گناہ کا کہیں ذکر نہ تھا۔ سرل نے کہا، میں تم کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اینجلو نے گٹار ایک طرف رکھ دیا۔ مائیکل، تم یہودی ہو، لیکن تم انگریزی بھی ہو۔ تم نے اپنے بمبار طیارے پر آ کر میرے خوبصورت شہروں کو برباد کیا تھا، لیکن میں تم کو معاف کرتا ہوں مائیکل، سریکھا نے کہا۔ تم یہودی ہو، لیکن تم انگریز بھی ہو، لہٰذا خود کو ہم سے برتر سمجھتے رہے۔ اب تم بڑے ذوق و شوق سے ایشیائی بننے جا رہے ہو کیونکہ تمہارا خیال ہے کہ تمہاری جڑیں فلسطین میں ہیں، حالانکہ تمہاری جڑیں دراصل ہمپسٹیڈ میں ہیں، لیکن ہم تم کو معاف کرتے ہیں۔ روشن، مائیکل ایشیائی بننے جا رہا ہے، اسے خوش آمدید کہو۔ میں اسے خوش آمدید نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں مسلمان ہوں، لہٰذا مجھے اسے قابل نفرت سمجھنا چاہیے۔ یہ زبردست گھپلا ہے۔ اس نے میز پر پانا سر ٹکا دیا اور پیالیوں کے نقش و نگار کو دیکھنے لگی۔ تمہیں سریکھا سے نفرت کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہندو ہے۔ ہاں، لہٰذا روشن، مجھ سے ہاتھ ملاؤ۔ مائیکل نے سنجیدگی سے ہاتھ بڑھایا۔ ہندوؤں نے تم کو ہندوستان سے نکالا، میں نے نہیں نکالا، یہ خود نکلی، سریکھا نے احتجاج کیا۔ مائیکل سنی انسنی کر کے کہتا رہا، تمہاری طرح ہم نے بھی ایک نیشنل ہوم لینڈ بنا لیا، تو ہم کیوں قابل گردن زنی ہو گئے؟ تم نے عربوں کو ان کے وطن سے نکالا جہاں وہ سینکڑوں سال سے رہتے آئے تھے۔ تم نے ابھی ہندوؤں کو ان کے وطن سے نکالا جہاں وہ ہزاروں سال سے رہتے آئے تھے۔ پھر بڑی غمگین خاموشی چھا گئی۔ درختوں کے جھنڈ میں تتریاں اڑ رہی تھیں۔ سامنے ندی پر سے ایک کشتی گزر گئی۔ اینجلو نے پھر گٹار بجانا شروع کر دیا۔ گوتم نیلمبر اور اس کے ساتھی کار سے اتر کر چائے خانے میں داخل ہوئے۔ لاؤنج میں بیٹھ کر انہوں نے لسیس کی ورق گردانی کی اور چائے منگوائی اور گوتم نے چند خط ویٹرس کو پوسٹ کرنے کے لیے دیے۔ وہ لندن سے آ رہے تھے اور مڈ ہرسٹ جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ بل تھا اور خوبصورت برنارڈ جو اسکول آف اکنامکس میں استاد تھا، اور شانتا، طلعت اور نرگس۔ وہ لوگ بھی کوئی آفاقی مسئلہ حل کرنے میں مصروف تھے۔ کمال نے دریچے سے باہر جھانکا جہاں سے باغ کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھلان پر ندی بہہ رہی تھی۔ بید مجنو اور پرمروز کے پتوں میں سے ایک سفید لاؤنج نظر آ رہا تھا جس پر اس کا نام کلاراجین لکھا تھا۔ امن، امن، کمال نے دہرایا۔ گوتم نے اسے دیکھا۔ باہر چمپا باجی اور سرل وغیرہ بیٹھے ہیں، طلعت نے دریچے میں آ کر کہا۔ نرملا کے لیے میں اینگس وولسن کی کتاب لانا بھول گئی، بل نے کہا۔ شانتا پیالیوں میں چائے انڈیل رہی تھی۔ اس نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ لوگ نرملا کو دیکھنے جا رہے تھے۔ اسے اب سینیٹوریم میں 3 سال تھا۔ اس کے ایک پھیپھڑے کا آپریشن ہو چکا تھا اور اس کے معالج سر رولنڈ گرے کا خیال تھا کہ ممکن ہے کہ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے۔ ہفتے کے روز اس کے دوست لندن سے اسے دیکھنے کے لیے آتے، گوتم بھی برابر۔ جب اسے فرصت ملتی کمال اور طلعت کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے جاتا اور پابندی سے اسے رسالے اور کتابیں بھیجتا۔ اس کے آپریشن کے موقع پر ہری شنکر بھی واشنگٹن سے وہاں پہنچ گیا تھا۔ گوتم بڑی لگن سے نرملا کا خیال کرتا۔ اکثر جب کمال ہفتے کے روز مڈہسٹ نہ پہنچ سکتا تو گوتم کو تار دے دیتا۔ گوتم سب کام چھوڑ کر وہاں چلا جاتا۔ وہ اور نرملا چمپا کا ذکر کبھی نہ کرتے۔ زندگی اس وقت گنجلک، اتنی مصروف، اتنی بے ربط اور غیر منطقی تھی کہ انسان سارے شناساؤں اور جاننے والوں کے ساتھ نباہ نہ کر سکتا تھا۔ اتنا وقت ہی نہ تھا۔ گوتم اب بہت مشہور ہو چکا تھا۔ اس نے ہندوستان کی فارن پالیسی، اس کے اقتصادی مسائل اور ملکی سیاست پر 2 کتابیں لکھی تھیں جن کی دھوم مچ گئی تھی۔ وہ اب بہت بڑا سیلیبریٹی تھا، کامیاب اور ہر دل عزیز، متوازن اور سلجھے ہوئے خیالات کا مالک۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ لوگ جذباتی کس طرح ہو سکتے ہیں۔
47 میں ہم نے کیا کیا؟ ہم بیمار لوگ تھے، اب ہم اپنے ذہنی آرزو کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کو اتنی مہلت دے دو کہ ہم تندرست ہو جائیں، پھر ہم سے مسیح اور روحانیت اور گیتا کی گفتگو کرنا۔ مجھے بھی گیتا بہت پسند ہے، لیکن مجھے فی الحال 5 سالہ پلان زیادہ پسند ہے۔ اس کی رپورٹوں کی تلاوت سے مجھے نسبتاً زیادہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مارکیٹ کے رائٹرز کلب میں بیٹھے ہوئے اکثر کوئی برطانوی جرنلسٹ اس سے سوال کرتا، گوتم، تمہاری کوئی ذاتی زندگی بھی ہے یا نہیں؟ تم تو بالکل کرشنا مینن بنتے جا رہے ہو۔ مجھے خطرہ ہے کہ گوتم لیڈر بن جائے گا، سورل کہتا۔ گوتم لیڈر نہیں بنے گا، بہت بڑا اسٹیٹس مین بنے گا۔ وہ ایک بے حد صاحب نظر انسان ہے، کمال فخر سے کہتا۔ 47 نے ذہنوں کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ گوتم اور کمال بدلے ہوئے عالمگیر حالات، بین الاقوامی سیاسی جرائم اور ریاکاری اور بے ایمانی اور ضمیر فروشی کے اس عظیم الشان دور جدید سے سمجھوتہ نہیں کر سکتے تھے۔ گوتم کے سیکولر خیالات کی وجہ سے ہندو شیوانسٹ اور محاسبائی نظریات کے لوگ اس سے خفا تھے۔ کمال کی قوم پرستی اور صاف گوئی نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ اس کے بیشتر مسلمان دوست اور رشتہ دار پاکستان جا چکے تھے، مگر وہ مصر تھا کہ انگلستان سے ہندوستانی واپس جائے گا۔ لندن اور کیمبرج کے پاکستان طلباء اسے انڈیا ہاؤس کے گوتم نے لمبر کا اسٹوچ کہتے۔ یہ سب سن کر اس کے دل پر چھریاں چل کر رہ جاتی۔ نرملا کی بیماری نے جو اسے طلعت کی طرح عزیز تھی، زندگی کے متعلق کمال کا سارا رویہ بدل دیا تھا۔ اسے دفتن احساس ہوا تھا کہ زندگی اور موت میں بال سے زیادہ باریک حد فاضل قائم ہے۔ زندگی ایسی شے نہیں کہ اس سے مذاق کیا جائے۔ انسان بہت عظیم ہے، اس کا دل کائنات کی سب سے قابل قدر چیز ہے۔ پھر اسے خیال آتا کہ عیسائی یسوع مسیح کی تصویر میں ان کے دل کو کیوں اس قدر نمایاں کرتے ہیں، دل کی تصویریں کیوں بناتے ہیں جس میں کانٹے چبھنے ہیں۔ ہاں، دوسروں کا دل دکھانا کیوں سب سے بڑا گناہ ہے۔ نرملا کی بیماری نے گوتم کی ساری کائنات میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ کسی کا معلوم نہیں کہ وہ نجی جہنم جو انسان کی روح ہے، اس میں کیسی کیسی دنیائیں آباد تھی، ان میں کون لوگ بستے ہیں۔ آفاق کی اس کونے میں جہاں پر گوتم نے لمبر کو بورڈ لگا ہے، کیسی کیسی آندھیاں چلتی ہیں۔ اس گھر میں، جس طرح کا گھر ہر نوجوان کے دل میں ہوتا ہے، کون لڑکی بیٹھی ہے؟ ہر نوجوان جو صرف ایک بار اس کے گھر کے دروازے واہ کر کے صرف ایک لڑکی کی مانگ میں سندور لگتا ہے، مگر اس نوجوان کے اسرار کون جانے جس کا نام گوتم نے لمبر ہے۔ اس کے دل میں دراصل کون ہے، شاید اس کو بھی معلوم نہیں، یا شاید معلوم ہو، دوسرے جاننے والے کون۔ اور اس بال سے زیادہ باریک پل پر جسے زندگی کہتے ہیں، نرملا کھڑی تھی۔ زندگی سے مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ دل، جو بہت عظیم شے ہے، اس سے مذاق نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گوپی کا دل جو ساری کائنات کا مرکز ہے۔ چمپا باجی باغ میں بیٹھی ہیں۔ طلعت نے دریچے میں جا کر دہرایا، چلو ان سے ملتے چلیں، عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ گوتم نے گھڑی دیکھی، نہیں، اب سیدھے مڈھسٹ چلو، ورنہ ہمیں واپسی پر دیر ہو جائے گی۔ وہ سپ چائے خانے کے لاؤنج سے نکل کر کار میں جا بیٹھے اور مڈھسٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چمپا نے دیکھا کار جن سے چائے خانے کے پھاٹک سے باہر نکل گئی۔ اینجلو درخت کے نیچے بیٹھا گٹار بجایا گیا۔ روشن، مائیکل، ڈینس، ریکھا اور گلشن میز سے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے ندی کی طرف جا چکے تھے۔ چمپا نے آرام کرسی پر سے جھک کر گھاس کی ایک پتی توڑی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سورل نے پوچھا۔ وہ دھوپ سے بچنے کے لیے ایک رسالہ چہرے پر رکھے مقابل کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ تمہارے دوست لوگ جا رہے تھے کار میں۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ تم کراؤڈ سے خود کو مماثل بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر کراؤڈ کی چاہت بھی بہت ہے، ایک عجیب قسم کی وفاداری، اس لیے کہ تمہارا اور ان کا ماضی مشترک رہا ہے۔ تم عجب مجموعہ تضاد۔ سورل نے رنجیدہ آواز میں کہا، میں تم کو دیکھتا ہوں تو بہت اداس ہوتا ہوں۔ اطالویوں کی طرح باتیں مت کرو، چمپا نے کہا، یہ بھی تمہارے ساتھ ایک اور مصیبت ہے۔ ذاتی سطح تک پہنچتے ہی تم زور سے دروازہ بند کر دیتی ہو۔ بزدل، تمہیں اپنی بزدلی اور کمزوریوں کا علم ہے؟ وہ کرسی اتر کر درخت کے تنے سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ اگر اکثر جھوٹ بولتی ہو، حاسد ہو، دوسروں کی مسرت کو رشک سے دیکھتی ہو، دوسروں کو مروب کرنے کی کوشش میں ہر وقت مصروف رہتی ہو، دوسروں کو خود سے بہتر نہیں دیکھنا چاہتی، وہ کہتا رہا۔ مثال کے طور پر، تمہیں روشن پسند نہیں کیونکہ وہ یونیورسٹی میں تم سے زیادہ مشہور اور ہر دل عزیز ہے۔ تم لکھنؤ میں مشہور رہی ہوگی، مگر
وہ 1942 تھا اور تم بھولتی ہو کہ اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور روشن تم سے 10 سال چھوٹی ہے چمپا۔ وقت کا سب سے بڑا کمینہ پن یہ ہے کہ ہم ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو پاتے کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا زمانہ نکل چکا۔ چمپا، خدا کرے تم شنیلا مکھرجی کبھی نہ بنو۔ شنیلا مکھرجی؟ ہاں، میں تم کو ایک انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ چمپا احمد، جو آج سے 10 سال بعد چیلسی کی ایک فلیٹ میں آرٹسٹوں اور ذہن پرستوں کی سرپرست اور گرو ہوں گی۔ خداوند، یہ بڑا دہشت ناک خیال ہے۔